جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ. آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، سردار طاہر محمود شو کے ساتھ. آج ڈی سی کالونی کے انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی اپنے عروج پہ ہے. گجرانوالہ میں یہ ایک نجی سوسائٹی ہے، تو اس کے حوالے سے میں اسپیشل پروگرامات آج کل کر رہا ہوں. اسی حوالے سے آج جو میرے گیسٹ ہے وہ پاسبان گروپ سے ان کا تعلق ہے اور سیاسی و سماجی شخصیت ہے اور عرصہ 2 دہائیوں سے ڈی سی کالونی میں رہائش پذیر ہے. میری مراد مطلوب احمد گوندل صاحب سے ہے جو اس بار جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں. پہلے بھی وہ ایک بار ایگزیکٹو ممبر ڈی سی کالونی مینجمنٹ کمیٹی رہ چکے ہیں. آج وہ میرے مہمان ہوں گے مطلوب احمد گوندل صاحب، لیکن ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آج جو میری مہمان شخصیت ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے، چودھری مطلوب احمد گوندل صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں ڈی سی کالونی 2023 سے 26 کی جو ٹرنیور ہے. تو بہت شکریہ گوندل صاحب. سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے، اور ڈی سی کالونی کے حوالے سے لوگوں کا ہوتا ہے کہ باہر سے لوگ آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے اور تھوڑا سا تعارف اپنے بارے میں بتائیے گا. جی شکریہ سردار صاحب. میں مطلوب احمد گوندل، امیدوار برائے جنرل سیکرٹری پاسبان گروپ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بائی گاؤں جو ہے نا وہ منڈیالہ وڑائچ ہے. جی جی. اور یہ ڈی سی کالونی اور منڈیالہ وڑائچ بالکل قریب قریب ہیں. جی جی. تو یہ تقریباً آلموسٹ سارے لوگ جتنے بھی ڈی سی کالونی کے اور منڈیالے کے ہیں رہنے والے ہیں وہ سارے الحمدللہ جانتے ہیں کہ ہمارا خاندان جو ہے نا وہ تقریباً 4 دہائیوں سے نا لوگوں کی فلاح و بہبود اور لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. اور الحمدللہ ہم اسی علاقے کے ہیں اور اسی جگہ پہ ہم نے مطلب کہ اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک اور الحمدللہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا علاقہ بھی یہی ہے اور ہم رہائشی بھی یہی ہیں. آپ کے والد صاحب تقریباً سیاسی طور پر بھی سرگرم رہے ہیں. جی جی. اور چودھری منظور صاحب احمد گوندل صاحب وہ یہاں سے چیئرمین بھی رہے ہیں. آپ کے بڑے بھائی بھی عمر فاروق گوندل سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں. تو آپ ان کے ذرا بتائیں کہ یہ سیاسی اور سماجی جو معاملات ہیں یہ آپ کی زمین بھی غالباً ڈی سی کالونی میں آئی ہے. جی جی سردار صاحب. یہ راوی بلاک جو ہے، راوی بلاک کی جو مین کے اوپر جو مین بلڈ وار کے اوپر جو پلاٹ ہیں یہ ہماری آبائی زمین تھی. جی جی. اور الحمدللہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ ایک باکردار شخصیت ہیں، تو پورا علاقہ جانتا ہے ان کو، ان کی ایمانداری، دیانتداری اور شرافت کو. وہ ماشاءاللہ اپنے دور کے جو ہے نا وہ بڑے ذہین اور اچھا فہم رکھنے والے انسان تھے. اور ان کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے بڑے بھائی عمر فاروق گوندل جو ہے نا وہ انہوں نے بھی مثلا کہ اس علاقے کی خدمت کی اور الحمدللہ آج تک کر رہے ہیں. تو وہ والد صاحب سے لے کر بڑے بھائی سے مجھ میں جو وہ جو ٹرانسفر ہوئی بات، اور الحمدللہ میں بھی یہ جذبہ لے کے نکلا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈی سی کالونی کے لوگوں کی خدمت کروں گا اور دن رات ایک کر دوں گا. اللہ کے فضل سے پوری ڈی سی کالونی کے لوگوں کا جو وہ میں بھرپور طریقے سے ان کی خدمت کروں گا. جی جی. آپ ڈی سی کالونی کے اس وقت جو انتخابات ہیں، آپ نے اس دفعہ ایک نیا گروپ تشکیل دیا آپ کے پاسبان کے نام پہ، تو اس میں بہت سینئر لوگ آپ کے ساتھ ہیں. ذرا پاسبان گروپ کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کیسے تشکیل پایا اور اس کی پاسبان نام کیوں رکھا گیا. ذرا یہ دیکھیں سردار صاحب، یہ جو ہم سے پہلے جو 2 گروپ جو الیکشن کے لیے میدان میں اترے ہوئے تھے، ایک فاؤنڈر گروپ تھا اور ایک یونٹی گروپ تھا، وہ دن رات اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے ممکن کریں کہ تیسرا گروپ نہ بنے. اور اللہ کے فضل و کرم سے دن رات ایک ہوا. ہم نے محنت کی، تھکے نہیں، اور ہم نے اللہ کے فضل سے نا وہ پاسبان بنانے میں
ہمیں اللہ نے سرخرو کیا. اور جو دیکھیں ہمارا جو ہے نا اللہ کے فضل سے سلوگن جو ہے نا وہ سلوگن ہمارا یہی ہے کہ ہم نے یہ ڈی سی کالونی سے کرپشن کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیرا کلچر جو ہے ہم ڈیرے تو ہم دیہاتوں میں چھوڑ آئے ہیں. یہ ادھر آپ دیکھیں ڈی سی کالونی میں الیکشن تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. یہ ڈی سی آپ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ 2 گروپ پہلے سے فاؤنڈر 6 سال 7 سال پہلے بنا, وہ ایک دفعہ اقتدار میں بھی رہا, اور اب یونٹی گروپ اتحاد گروپ کو چینج کر کے یونٹی کو کنورٹ کر دیا گیا آپ کے بقول جو معاملات ہیں. آپ بھی تو ان دونوں گروپوں کے ساتھ رہے ہیں پچھلے ادوار کے اندر. جی سردار صاحب, میں 2016 میں فاؤنڈر گروپ کی طرف سے ایگزیکٹو ممبر جو ہے نا وہ سلیکٹ ہوا تھا. جی جی. تو اس وقت جو تھا وہ ہمارے سارے رہائشی جو ہے وہ سب ایک پیج پہ تھے کہ وہ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جو خالد سلطان صاحب ہیں انہوں نے مطلب کہ سوسائٹی کو بہت پیچھے کر دیا. ان کی کک بیکس یہ ہیں, انہوں نے وہ جو ہے تقریباً جو سڑکوں کو چھوٹا کر دیا, چائنا کٹنگ, طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے. تو سب رہائشیوں نے اکٹھا ہو کے مطلب کہ ہم نے ایک نعرہ بھی بنایا تھا. میں نے پچھلے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ ہم نے یہ گول چوک کے اوپر جہاں یہ پنجاب بینک ہے ان کے سامنے ایک بڑا سا بورڈ وضع کیا تھا کہ کرپٹ آدمی کو ووٹ دینے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور رہائشی سارے ایک پیج پہ کھڑے ہو گئے, اور وہ پوری کی رجیم تھی وہ خالص رہائشیوں کی تھی. اس میں سبھی لوگ کامیاب ہوئے, اور الحمدللہ ہم 2-4 ہی لوگ تھے جنہوں نے لیڈ سے ون کیا تھا. اور الحمدللہ میں اس وقت بھی جب جیتا تھا تو میرا عزم یہی تھا کہ ہم خدمت کریں گے, اور ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ ہم نے ساروں نے رل کے یہ کالونی کی خدمت کرنی ہے. بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا. تھوڑی دیر کے بعد جب ہم ون ہوئے تو حاجی امجد صاحب نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے, اور پھر ہم 3 یا 4 لوگ, یہ ساری کالونی کو پتہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, 3-4 لوگ کہاں سے کہاں تک گئے, رجسٹرار کے پاس گئے, ڈی آر گجرانوالا کے پاس گئے, ہائی کورٹ میں گئے, اینٹی کرپشن کے پاس گئے, اور الحمدللہ ہم 43 کی انکوائری میں کامیاب ہو گئے کہ جو فاؤنڈر گروپ کے پریزیڈنٹ تھے حاجی امجد سلیم بٹ, 1 ارب اور 31 کروڑ کی لائبلٹی ان پہ فکس ہوئی. ٹھیک ہے. ان کی کک بیکس, ان کی جو وائلیشن تھی وہ آج بھی پڑی ہوئی ہے, صفحہ مثل پہ پڑی ہوئی ہے, اور وہ ہائی کورٹ سے یا مختلف محکمہ جات سے اسٹے پہ چل رہے ہیں. صحیح, شکریہ. تو جو ساتھ ان کے خالد سلطان صاحب ہیں وہ پچھلے دوار میں بھی صدر تھے, اور کچھ فاؤنڈر کے جیتے, کچھ ادھر سے مل کے انہوں نے اقتدار میں آئے, اور آتف اتحاد چیمہ صاحب یا دوسری رجیم کے اوپر بھی آپ کی طرف سے دوستوں کی طرف آپ کرپشن کے خلاف ایک نام لے کے گروپ بنایا اور الزامات ہے. تو اس کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہ دیکھیں, یہ جو آتف افتخار چیمہ صاحب سے بات کریں, اگر ان کی بات کریں تو انہوں نے وہ پچھلے سارے ادوار کا جو ہے نا وہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ان کی کک بیکس, ان کے جو بلنڈر ہیں وہ تقریباً پچھلے ساری رجیموں کو کراس کر گئے ہیں. یہ ابھی تھوڑی دنوں کے بعد ہے, تقریباً کوئی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, یہ رانا محمد حسین والا صاحب کا کیس ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اس میں ماننے کہ وہ 12.5 ایکڑ کے بدلے 16.5 ایکڑ کے پلاٹ دے دیے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جتنے بھائی دونوں گروپوں سے آئے تھے ان کے الیکشن میں آنے سے پہلے, ان کے یہ کہہ لیں کہ 3 سال پہلے کہ ان کے ایسڈ چیک کریں, اور الیکشن کے بعد, الیکشن کا دور گزرنے کے بعد ان کے ایسڈ چیک کریں. صحیح. اور ان سے پوچھیں جی جی, اور وہ خود جواب دیں گے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں گروپ 2 دفعہ جو خالد سلطان کا ایک دور ختم کرنے کے لیے پہلی دفعہ جو 2016 میں باقاعدہ الیکشن ہوا اور اب 19 میں ہوا, اس دونوں ادوار کے اندر الیکشن رہائشیوں کے ووٹ کے بعد جو رجیم بنی, دونوں نے اپنے لیے کام کیا, ڈسٹرکٹ کالونی کے لیے کام نہیں کیا. جی سردار صاحب, یہ تاریخ گواہ ہے. یہ آپ سروے کر لیں, لوگوں سے پوچھ لیں. انہوں نے سوائے اپنا مال پانی بنانے کے علاوہ اور اپنے ایسڈ بڑھانے کے علاوہ سوسائٹی کو اگر کچھ دیا ہے تو دیکھ لیں. میری
اس الیکشن میں 2023 میں رہائشیوں سے ایک گزارش بھی ہے کہ ہم گھر سے جب سبزی لینے جاتے ہیں یا فروٹ لینے جاتے ہیں تو دیکھیں سردار صاحب یہ کتنا ٹٹول کے ہم چیزیں لیتے ہیں صحیح کہ اگر فروٹ لینا ہے تو اس کو ہر طرف سے دیکھتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، پھر بعد میں لیتے ہیں، اور دکاندار کو کتنی باتیں سناتے ہیں۔ بے شک۔ تو میری خدا را لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ سامان ریڑھیوں پہ لگا ہوا ہے، یہ سیاست کی ریڑھیاں لگی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں، ٹٹولیں، پوچھیں، ان سے پوچھیں، یعنی اس کے بعد ووٹ اپنا جو نا اپنے ووٹ کا جو نا وہ حق استعمال کریں۔ جی آج جو میرے مہمان ہیں مطلوب احمد گوندل صاحب ہیں، جو جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں پاسبان گروپ ڈی سی کالونی کی طرف سے، ان سے بات چیت کا یوں سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے مہمان ہیں مطلوب احمد گوندل صاحب ہیں، جو پاسبان گروپ سے جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں۔ سر بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے ڈی سی کالونی کے اندر جو اقتدار میں لوگ آئے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کیسے اپنے وقت کے اندر آج کل پھر جو ہے نا دو دورہ ہے ڈی سی کالونی کے الیکشن میں، پورے ڈویژن کے اندر ایک لوگوں کا رجحان ڈی سی کالونی کے انتخابات کے اوپر ہے۔ سیاسی لوگ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کود پڑے ہیں اور لاکھوں روپے لگائے جا رہے ہیں، ڈیرے داری ہے۔ سر اس میں کون سی وہ کانے ہیں جہاں سے اتنا پیسہ آئے گا کہ یہ جو لاکھوں روپے لگا کے الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ اپنے پیسے کیا پورے نہیں کریں گے؟ خدمت خلق کے نام پہ لوگ کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا یہاں سے کوئی صدر جنرل سیکرٹری یا عہدیداروں کو تنخواہ ملے گی؟ جی شکریہ سردار صاحب۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہمارے دونوں گروپس ہیں، جو ڈیرا کلچر جنہوں نے بنایا ہوئی اور جو برجمان ہیں، یہ دیکھیں آج کے دور میں اتنی مہنگائی کا دور ہے، کوئی یہ ان کے کھانوں کا حساب لگا لیں اور ان کے ڈیروں کا حساب لگا لیں تو اللہ معاف کرے یہ ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ انویسٹمنٹ کے طور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہمارے جو بڑے سیاسی بھائی ہیں وہ بھی مطلب کہ دن رات اسی کوشش میں ہیں، اور کہ یہ جو ہمارا موجودہ رجیم تھی، یہ جو جن میں زیادہ تر لوگ یونٹی گروپ میں ہیں، وہ دن رات اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ایز اے انویسٹمنٹ کام کر رہے ہیں۔ وہ خدمت کا علم تو ویسے ہی تقریروں میں ہی رہ جائے گا کہ وہ جی ہم نے مطلب کہ اس کو خوشحال کرنا ہے، ہم نے وابڈا ٹاؤن بنا دینا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ یہ ماشاءاللہ کوئی ان کا کوئی جو سابقہ دوار ہے کوئی لوگوں سے ڈکا چھپا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے غیور قسم کے راشی رہتے ہیں، اور ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے مطلب کہ فنکشن ہو رہے ہیں، یہ 10-10 20-20 کروڑ کے ڈیرے بنے ہوئے ہیں اور دن رات جو ڈالے گھوم رہے ہیں، یہ سب ایز اے انویسٹمنٹ کام کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے تو اللہ ان پہ رحم کرے، انہوں نے آگے زمینوں کے بیانے بھی دے دیے ہوئے ہیں کہ جب ہم نے دوبارہ اقتدار میں آنا تھا ہم نے یہ جو ہے نا زمین خریدنی ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ پلاٹنگ بنا کے ان کو ڈی سی کالونی میں بکیں بنا کے سستے داموں سیل کر کے بڑا پیسہ کمانا ہے۔ صحیح۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے اگلے آنے والے وقت کے لیے کہ کل یہاں سے کمائی کریں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن کی کہانی ہے، ہر طرف ہر بندہ بات کر رہا ہے، تو یہ کرپشن کے نقصانات کیا ہیں؟ ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کو اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کو روکا کیسے؟ اگر روکا نہ گیا تو کیا اس کو نقصان ہو گیا؟ رک گئی تو فائدے کیا ہوں گے؟ جی سردار صاحب شکریہ آپ کا۔ یہ دیکھیں، یہ آج ہمارے جتنے بھی معزز رہائشی ممبران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جتنی بھی کرپشن ہو گئی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا نا، ہمارے تو گھر بھی ویسے ہی ہیں، ہمارا سب کچھ ایسا نہیں ہے۔ یہ آنے والے وقت میں یہ اگر یہی لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا ہمارے جو ایسڈ ہیں، جتنی ہمارے کمرشل ہیں، ہمارے پاس کمرشل بہت کم رہ گئے ہیں، ان کی ککس بیک نے ہمیں بہت پیچھے جو ہے نا وہ کر دیا ہے۔ آنے والے وقت میں ہمارے رہائشیوں کو اور ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو یہ نقصان ہوگا کہ یہ بل آج 3,000 روپیہ آ رہا ہے، کل کو 35,000 ہو جائے گا، 40,000 روپیہ ہو جائے گا۔
یعنی جو 5 مرلے پہ اس وقت 3000 سروس چارجز کے نام پہ ڈسٹرکٹ کالونی کی انتظامیہ لے رہی ہے، اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر 5600 روپیہ 5-6 ہزار روپیہ 10 مرلے یا کنال پہ لے رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ حالات رہے تو یہ بل جو ہے نا وہ 40,000 ہو سکتا ہے، 50,000 ہو سکتا ہے، صحیح کیونکہ آمدن کے ذرائع نہیں ہوں گے جی سوسائٹی کو آمدن آئے گی۔ جی ابھی بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا وہ 50 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ مائنس میں جا رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ بات بھی بتاتا چلوں، اگر آپ نے کہا یہ کرپشن رک جائے، اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا اور ہم کامیاب ہوئے تو اللہ کے فضل سے یہ 1 یا 2 سال میں ہم یہ ثابت کر دیں گے، اور کرپشن کے جو نکے لگے ہوئے ہیں، جو انہوں نے ہول کیے ہوئے ہیں، وہ بند کر دیں گے۔ اور جو جتنے ہمارے رہائشی ممبران ہیں، یہ کوآپریٹو رولز بھی ہے، جتنے ممبر ہیں نا وہ اس کے نفع اور نقصان کے حصے دار ہیں۔ تو آج بدقسمتی سے ہم جو ہے نا وہ نقصان کے حصے دار ہیں، نفع تو انہی کو مل رہا ہے۔ جو ہمارے بھائی جو ٹوٹے پوٹے ڈیلر تھے، کسی کے پاس بائک تھی، کسی کے پاس ٹوٹی پوٹی جی ایل ای تھی، آج ان کے پاس ایم جی ہیں، ٹھیک ہے، آج ان کے پاس فارچونر ہے، کروزر ہیں، اور اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا نا تو ہم یہ سارے سوراخ بند کر دیں گے، اور ہم رہائشیوں کو انشاءاللہ 1-2 سال کے بعد جو ہے نا وہ پلس ریبیٹ کی شکل میں لے آئیں گے اللہ کے فضل کرم سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس ڈی سی کالونی کے انتخابات میں زیادہ تر وہ لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جن کا کام ریل اسٹیٹ سے ہے یا پراپرٹی کے کام سے منسلک ہیں، اور وہ ایک طرف گٹھے ہیں، دوسری طرف عام بزنس مین یا رہائشی گٹھے ہیں۔ اس ڈفرینٹ وہ کیوں گٹھے ہیں، اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ان کے جو ہے نا وہ مفادات جو ہے نا وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی رجیم میں دیکھ لیں آپ نے، 2-4 لوگ ادھر سے ادھر تھے، 2-4 فاؤنڈر کے تھے، 2-4 اتحاد کے تھے، اور کیا ہوا 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے تھے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ان کو کوئی اللہ معاف کرے میرے منہ سے کوئی لفظ ایسا نہیں، ہمارے بھائی ہیں، اللہ پاک ان پہ رحم کرے نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر رہائشی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا، کامیابی ملتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ 3 سالوں کے اندر کوئی بھی میجر پروجیکٹ ہمیں نظر نہیں آیا، جیسے ہاسپٹل یا دوسرے معاملات، کیونکہ سوسائٹی کے جو سابقہ رجیم ہے وہ فنڈ نہیں تھے، فنڈ کی کمی کی وجہ سے ہم وہ کام صرف ایکسٹینشن 3 کے حوالے سے تھوڑا بہت کام کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر موقع ملے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں سردار صاحب، 2 ہی رستے ہیں، زندگی کے 2 ہی رستے ہوتے ہیں، وہ تیسرا تو کوئی سینٹر والا رستہ ہی نہیں، یا ڈیلیور کر لو یا مال بنا لو۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے جو بھائی پچھلی رجیم میں بنے ہوئے تھے، یہ جو انہوں نے ڈیلیور کیا سوسائٹی کو، یہ ساری سوسائٹی کو بھی پتہ ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے ڈی سی کالونی کے یہ جو جتنے فیز ہیں، راوی، جیلم، بلاکس ہیں، جو ان کو کیا ڈیلیور کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں موقع ملا اور ہم ڈیلیور بھی کریں، ہمارا مال پانی بنانا ہی ہمارا جو ہے نا وہ مقصد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہمارا یہ تھاٹ ہے کہ مثلا کہ ہم ایکسٹینشن 3 میں جائیں، ادھر سے مثلا کہ سستی زمینیں خریدیں، چاہے 16 کلومیٹر ہی دور کیوں نہ ہو، وہ ٹھکر کے کہاں پہ ہے، بکر کے کہاں پہ ہے، ادھر سے جا کے 15-15 20-20 لاکھ کی زمینیں لی ہیں ہمارے بھائیوں نے، کچھ لین پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ کے نکل گئے ہیں۔ یہ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 19 گزر گئی ہے، دیکھیں کہاں سے رونے کی آوازیں آئیں گے، کہاں ڈول کھڑکے گا۔ صحیح۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرپشن کا دورہ تھا اس کو ایک فل سٹاپ لگانے کی اب ضرورت ہے، اور پاسبان اس لیے آپ لوگوں نے بنایا؟ جی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بتایا جی جتنے انہوں نے یہ سوسائٹی کو ہول کیے ہوئے ہیں نا، جہاں سے یہ ہمیں نظر نہیں آتا، یہ یہاں سے مال چرایا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر موقع دیا وہ سارے بند کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اپنا منشور آپ کا میں نے دیکھا ہے جس کے اندر تقریباً 19 کے قریب نکات ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ جو ممبران ڈی سی کالونی آپ پہ اعتماد کریں، تو وہ تقریباً منشور تو سب کا ایک جیسا ہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے میں ہاسپٹل بناؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ آپ کیا ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟
जी इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ये देखें हमारी कॉलोनी में ना कोई हॉस्पिटल नाम की चीज़ नहीं है, हमारी डिस्पेंसरी है। ये सारे लोगों को पता है, को बताने वाली बात नहीं है लोगों को। डिस्पेंसरी है, उसके हालात भी सारों को पता है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर जो है ना वो हॉस्पिटल बना दूंगा। ये हमारा पेट्रोल पंप बन रहा है, सारी कॉलोनी को पता है। क्या आया ऐसी इसी तरह पेट्रोल पंप बनते हैं। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो 1 साल के अंदर पेट्रोल पंप भी बना दूंगा, जितनी जल्दी हो सके। ये पेट्रोल पंप ये इन्होंने वादे किए थे लोगों को, ये रैशियों को इन्होंने वो एक अंधे कुएं में फंसा दिया है। एक आदमी रिटायर होता है, उसको 35-40 लाख रुपया मिलता है। वो लोगों की बातों में, हमारे डीलर भाइयों की बहकावे में आके उसने एक्सटेंशन 3 में प्लाट ले लिए। सही। ये देखें, ये 25 लाख से 27 लाख से फाइल 8 लाख की आ गई है। इन्होंने लोगों को कहा जी हम ये अंडर बाईपास बनाएंगे, हम ब्रिज बनाएंगे। अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम अपनी जान लड़ा कर भी ये मुमकिन हो सका करेंगे। एक्सटेंशन 3 के जो आपका ये इरादा है कि आने वाले वक्त में एक्सटेंशन 3 के ऊपर आप काम करेंगे या जहां तक है वहां ही रोक देंगे या इसको ये देखें, हमारे रैशी जितने भी बहुत सारे रैशी हैं वो उधर बेचारे सफर कर रहे हैं, इन्वेस्टर सफर कर रहा है। हम जो है ना वो जितने भी जायज काम है किसी एक काम को नहीं रोकेंगे। ठीक हो गया। और अल्लाह के फजल के गलत किसी का करेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। नहीं, ये इन्होंने तो एक्सटेंशन 3 के टेंडर दे दिए, वहां पे काम के लिए गेट बनना शुरू हो गया, उसका इफ्तिताह भी हमने देखा था। इसके वाले से क्या कहें? ये देखें सरदार साहब, ये सारी मिली भगत है। इन्होंने कमीशनें लेनी थी। ये देखें, ये को आखिरी तरीकों में टेंडर होना कोई ज्यादा जरूरी था। पहले भी तो टेंडर हो सकता था ना। इन्होंने जिन्होंने हाथ में आखिरी हफ्ते में वो टार्च पकड़ी हुई थी और रोशनी मार मार के देख रहे थे कहीं कोई मरला बच तो नहीं गया। ये क्या जरूरत पड़ी हुई थी? सुबह 4 बजे तक दफ्तर खोला हुआ है। ये इनको ये जब लोगों को मिलें, लोग इनसे पूछें कि सुबह 4 बजे तक दफ्तर खोल के क्या कर रहे थे। और अल्लाह के फजल से हमें ये भी पता है कि इन्होंने बैक डेटा में जाके एग्रीमेंट भी बनाए और इन्होंने क्या क्या किया, और हमें पता है, और वो सब ऑन रिकॉर्ड है। और जब जरूरत पड़ेगी वो सामने भी लेके आएंगे। सही, ठीक हो गया जी। आज जो मेरे मेहमान हैं वो मतलूब अहमद गोंदल साहब हैं। अब इसके वक्फे के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो इनसे मुख्तसर सी बात होगी कि सिर्फ इनके मंशूर के ऊपर इनका पैगाम जो डीसी कॉलोनी के रिहायशियों के हवाले से बात होगी, लेकिन उनसे बातचीत दोबारा शुरू करने से पहले याद लूंगा एक छोटा सा। जी वेलकम बैक। आज जो मेरे मेहमान हैं वो मतलूब अहमद गोंदल साहब हैं, सरदार ताहिर महमूद शो में। जी अब प्रोग्राम की आखिरी हिस्सा है जिसके अंदर ये मेरे पास आपका एक मौजूद है मंशूर, जिसके ऊपर ये नकार दिखे हैं 19 के करीब। तो इसके हवाले से जरा डीसी कॉलोनी के रिहायशियों को, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये खासकर जो आपने लिखे हैं इसके बारे में ये कैसे मुमकिन हो सकेगा, करप्शन के हवाले से, सड़कों के हवाले से, सफाई सेहत के हवाले से जरा तफसील से थोड़ा बताइएगा। हम जो है ना वो करप्शन के खिलाफ जो है ना वो हमने वो जो अलम उठाया हुआ है। जी जी। हमारे जो 19 नकात हैं, सबसे पहला नकात हमारा जो है ना वो करप्शन से बनाया हुआ इनका पैसे का कड़ा एहतसाब करेंगे। ठीक है। और रिहायशियों का जो लूटा हुआ माल है ना वो इंशाल्लाह ताला हर मुमकिन कोशिश करके वापस लेंगे। और हमारे इधर डीसी कॉलोनी के बदकिस्मती से किसी ने मसाइल देखे ही नहीं। सही। हम तो आम पब्लिक में रह रहे हैं और हमें हर मसले का पता है। डीसी कॉलोनी में हॉस्पिटल का मसला है वो पहली फुर्सत में हल करेंगे। डीसी कॉलोनी में पेट्रोल पंप का मसला है वो पहली फुर्सत में हल करेंगे। स्कूल का लड़कियों और लड़कों का अलग से वो देखें। जो हाजी साहब की वो भी एक किक बैक थी जो इन्होंने बीकन हाउस को स्कूल दिया था। ठीक है, मानते नहीं मगर इन्होंने वो पैसे लेके दिया हुआ था जॉइंट वेंचर के नाम पे, वो आज तक बंद पड़ा हुआ है। उनको पहली फुर्सत में ओपन करवाएंगे, लड़कियों को अलग स्कूल देंगे, लड़कों को अलग, को एजुकेशन को खत्म करेंगे। आप जो ये देखें ये डेरा कल्चर बन गए। पहले एक डेरा था 2016 के जो प्रेसिडेंट थे हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब,
انہوں نے وہ ایک پلاٹ، وہ سب کو پتہ ہے کس کا پلاٹ تھا، کیسے لیا، کس طرح انہوں نے وہ الاٹ کرا لیا، کس کے نام ہوا، اور بعد میں ڈیرا بن گیا۔ پہلے ایک ڈیرا تھا، اب بدقسمتی سے ہمارے 5 ڈیرے ہیں۔ یہ اگر ڈیرا کلچر ہی بننا تھا تو یہ اب آپ کشمیر کالونی چلے جائیں، منڈیالے چلے جائیں، کہیں بھی جا کے رہ سکتے ہیں۔ ادھر 10-10 کروڑ کے ڈیرے بنے ہوئے ہیں، کیوں ادھر کیا یہ کوئی ڈیرا کلچر ہے، یہ کوئی ڈیرا سکیم ہے؟ اچھا، آپ نے جیسے بولا ہاسپٹل، میرج ہال کے حالات آپ کے ساتھ؟ میرج ہال میں آج ہم بڑی بدقسمتی سے سردار صاحب، آج ہم نے ایک چھوٹا سا فیملی فنکشن تھا، جی جی، جو میرج ہال کا مین انٹرنس ہے، جہاں سے آپ ہال میں قدم رکھتے ہیں، اس کے اوپر ایک قلین پڑا ہوا تھا۔ تو وہ میں نے مینیجر صاحب کو کہا یار یہ قلین آپ اٹھا دیں، بچے گر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا سر اس میں نا وہ نیچے سے 2-3 ٹائلیں ٹوٹی ہیں۔ پھر میں نے غور سے دیکھا، واش روم دیکھے، اور یہ سب ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کو پتا ہوا ہے کہ ان کا جو واش روم کے حالات کیسے ہیں، ان کی کراکری، جس وہ برتن میں نے سوپ ڈال کے پیا اس میں اتنا سا پیس نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے کہا یار وہ کہہ رہے ہیں سر ہماری کوئی بات سنتا ہی نہیں، ہم لکھ کے دیتے ہیں، ہمیں کوئی چیز لے کے نہیں۔ بڑی 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 معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا مقصد خدمت کرنا نہیں، ان کا مقصد مال بنانا ہے۔ تو ہم تو لے کے آئے، ہمارا مثلا کہ جو ہے نا وہ کرپشن کے خلاف ایک جو ہمارا سلوگن بھی یہی ہے، اور ہم آئے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ مطلوب صاحب آپ کا بنیادی طور پر کاروبار کیا ہے؟ آپ کا ریل اسٹیٹ سے نہیں سر، میرا ریئل اسٹیٹ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ صحیح۔ پوری کالونی مجھے ایک دکاندار کے نام سے جانتی ہے۔ میں پچھلے 16 سال سے ستلج مارکیٹ میں ایک کرایہ دار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ مجھے اس پہ فخر ہے، مجھے ناز ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے جی سپر سٹور بنایا تھا۔ تب کا بنایا تھا جب ڈی سی کالونی میں 20-25 گھر تھے، سارے لوگوں کو پتا ہے کب سے بنا ہوا ہے، اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ میں رزق حلال اپنے بچوں کو کماتا ہوں اور کھلاتا ہوں۔ صحیح صحیح۔ آخر پہ کوئی آپ ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کو پیغام دینا چاہیں کہ ووٹ کا معیار کیسا ہو، کس طرح ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کرپٹ نہیں ہے، یا آنے والے وقت میں یہ بندہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا؟ تو لوگ تو ووٹ دیتے ہیں شخصیت کو دیکھ کے۔ جی سردار صاحب، یہ دیکھیں، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ نا جو ہے امیدواروں کی ایک جو ہر گروپ نے نا ایک ریڈی سی لگائی ہوئی ہے، امیدوار بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، ٹھیک ہے۔ ہمارے صدر صاحب جو ہیں بریگیڈیئر اشک سینتور صاحب، یہ صدر ہیں ہمارے پاسبان گروپ کے۔ یونٹی گروپ کا صدر دیکھ لیں امتیاز سائی صاحب، حاجی امجد سلیم فاؤنڈر گروپ کا صدر دیکھ لیں، اور ہمارے بڑے ہی قابل احترام ذوالفقار باجوہ صاحب عدل گروپ کا صدر دیکھ لیں۔ صدر سے صدر کا کمپیئر کریں اور جنرل سیکرٹری سے جنرل سیکرٹری کا کمپیئر کریں، اور میں بڑے ہی پراعتماد طریقے سے کہتا ہوں کہ آپ پروفائل چیک کر لیں، ٹھیک ہو گیا، اور ان کیسٹ چیک کر لیں صرف 3 سالوں کے۔ میں تو الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بے شک 16 سال کے چیک کر لیں۔ میں پچھلی رجیم میں 2016 میں ممبر بھی رہا ہوں، اگر اس وقت بھی کسی سے 1 روپیہ لیا ہو، یا 1 روپے کی بد دیانتی کی ہو، یا کوئی ذاتی مفاد لیا ہو، تو آج مجھے بتا دیں۔ میں ادھر ہی رہتا ہوں، ستلج مارکیٹ میں رہتا ہوں۔ یعنی ذاتی کردار کو دیکھیں اور بندے کا لین دین دیکھیں اور کاروبار دیکھیں، جی جی، اس کے بعد دیکھیں کہ وہ بندہ سوسائٹی کے لیے مفادات فائدہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے؟ جی جی بالکل سردار صاحب، ایسا ہی ہے۔ صحیح جی، مطلوب صاحب بہت شکریہ آپ کی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آئے، بات چیت کی، اور ہمارے ناظرین کے لیے ڈی سی کالونی کے انتخابات کے لیے آپ نے ایجنڈا اپنا موقف پیش کیا۔ امید ہے مجھے کہ آپ کی گفتگو ہمارے ناظرین کو پسند آئے گی، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی الیکشن کے دورے میں۔ تو آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا، مطلوب احمد گوندہ صاحب ایک سیاسی و سماجی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور ڈی سی کالونی کے ان لوگوں میں شمار ہیں جو پہلے دن سے یہاں ڈی سی کالونی میں کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور رہائش پذیر بھی ہیں، اور رہائشی بھی ہیں۔ اور جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام رہائشی ممبران سے، جو میں نے کہا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ پر ثابت قدم رکھے، آمین۔
اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا سبھی کا حامی و ناصر ہو. جی جی اللہ حافظ. جی جی مسرور احمد گوندر صاحب میرے مہمان تھے سردار طاہر محمد شو میں. مجھے دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.